لیکن محبوب جہاں رہتا ہو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ یہ مثال دینی تو نہیں چاہیے، ویسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ مجنو کو ایک اونٹ والا آدمی مل گیا، اس نے مجنو نے پوچھا کہ تو کہاں چلا ہے؟ السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں قاری حنیف ملتانی صاحب کا ایک بیان لے کر حاضر ہوئی ہوں، چلیے مل کر سنتے ہیں۔ تو تھا ہی، لوگ جانتے تھے کہ یہ مجنون کا لیلا کے شہر چلاؤں کہ میرا سلام کہیو بہت بہت، کہ اچھی بات۔ آدھا میل وہ اونٹ والا چلا، پھر دوڑ کے بھاگ کے اسے رلا، کہنے لگا میرا پیغام یاد ہے؟ کہ ہاں یاد ہے، کہ زور زور سے سلام کہنا۔ آدھا میل، ایک میل پھر چلا وہ اونٹ والا، پھر دوڑ کے مل گیا، حتیٰ کہ اس شہر میں ہی پہنچ گیا جہاں اس نے جانا تھا۔ اونٹ والا کہنے لگا رے میرا سر کھاتے کھاتے تو نے یہ وقت کر دیا، تو خود ہی جا کے سلام کہہ لے، اب تو شہر وہی آ گیا، میں کیا کہوں گا۔ تو جب شہر کے اس علاقے میں گیا جہاں لیلا رہتی تھی، تو گلی سے کتا نکلا۔ مجنو نے بیٹھ کے کتے کے پاؤں چومنے شروع کر دیے۔ لوگ کہنے لگے پاگل ہے، گدھا ہے، دیوانہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، کہنے لگا پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، گفت مجنو گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بہود۔ لوگوں نے کہا پاگل، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تیری عقل ماری گئی۔ مجنو کہنے لگا پہلے اپنی آنکھوں کا تو علاج کرو، تمہیں کتا تو نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا، یہ آیا کس کی گلی سے ہے، نکلا کس کی گلی میں سے ہے۔ جب دل میں کوئی بات سما جائے پھر یہی حال بنا کرتا ہے۔ جنگل میں بیٹھا ہوا مجنو یوں انگلی سے لکیریں نکال رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا کیا کر رہا ہے یہاں جنگل میں بیٹھا ہوا؟ کہنے لگا گفت نقشے نام لیلا می رقم، گفت نقشے نام لیلا می رقم، خاطر خود را تسلی میں دہم۔ کہنے لگا لیلا کا نام لکھ لکھ کر دیکھتا ہوں، تسلی دیتا ہوں اپنے دل کو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب دل میں کسی کی بات سما جائے پھر اس کی شکل سے، پھر اس کے پیر کی خاک سے، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ پاک نے جس نبی کی محبت دلوں میں ڈالی ہے اس کی ہر چیز سے پھر پیار ہونا چاہیے۔ اب جو جماعت نبی کے ساتھ ساری زندگی رہی ہو، آخری وقت تک جس جماعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو، وہ جماعت کتنی ممتاز ہوگی، وہ کتنی شان والی جماعت ہوگی کہ معمولی لوگ تو نہیں ہے، اور ان کی بڑی خصوصیات ہیں۔ مثلا ایک قافلہ چل رہا ہے، اور وہ قافلہ اور وہ لشکر بھی کتنا خوش قسمت ہوگا جس میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ پانی ختم ہو گیا، گرمی تھی، شدت کی بڑی تکلیف ہوئی لوگوں کو بھی جانوروں کو بھی۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور اکٹھے ہو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آئے کہ جی پانی نہیں ہے، جانوروں کو بڑی تکلیف ہے اور آدمیوں کو بڑی پیاس ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں۔ جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آواز آئی میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام نے بھی پانی مانگا تھا، میں نے ان کو پانی دیا۔ اس طریقے سے قرآن کہتا اضرب بعصاک الحجر، لکڑی پتھر میں مارو۔ انہوں نے پتھر میں آسا مارا، ہم نے فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری۔ او میرے نبی، آج میں اگر آپ سے بھی لکڑی لگواؤں، اسی طرح سے آپ کو بھی لگ کر پتھر میں مارنی پڑے، پھر کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کلیم اللہ ہے، آپ حبیب اللہ ہیں، آپ کو لکڑی مارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پیاری پیاری انگلیاں جو یتیم کے سر پہ پھرتی ہیں، یہ پیاری پیاری انگلیاں جو ہر صحابی کے ساتھ مسافہ ہونے میں ملتی ہیں، غریبوں کے لیے دعا کے لیے اٹھتی ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیاری پیاری انگلیاں ایک پانی کے برتن میں آپ رکھ دیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم سارے قافلے کو ان انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پلا دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں انگلیاں رکھ دی، سارے جانوروں نے پانی پی لیا، سارے صحابہ کرام نے پانی پی لیا۔ اب میں نے عرض کر دیا ایک واقعہ اور آپ نے سن لیا۔
لیکن تہ کو آپ نہیں پہنچے. اصل تو میں بھی نہیں پہنچ سکتا. میرا ادراک اتنا کہاں کہ پیغمبر کی باتوں کو میں 100% سمجھ سکوں. نہیں سمجھے؟ ارے پانی اور چیز ہے. دنیا سوڈے پیتی ہے، شربت پیتی ہے، جوس پیتے ہیں، طرح طرح کی چائے پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، طرح طرح کے ملکوں کا پانی پیتے ہیں. سب جگہ ہر چیز پی ہوگی، ہزاروں مشروبات پیے ہوں گے، ہزاروں شربت پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے سکیش پیے ہوں گے. پر خدا کی قسم ابو بکر اور بلال اس جماعت کے جوان ہیں جنہوں نے حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا. یہ سعادت ہر ایک کو کیسے مل سکتی ہے؟ انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بخشا تھا کہ خداوند عالم نے ان کو اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی نمازوں کو بھی ایک طرف رکھو، روزوں کو بھی ایک طرف رکھو، جہاد کو ایک طرف رکھو، ان کی فاقہ اور ان کا پیاسا مرنا اللہ کے راہ میں، ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھو. یہ بات ان کی کوئی کمی ہے کہ آنکھ بلال کی ہو اور امام الانبیاء کا چہرہ انور ہو؟ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں. ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں خزانے میں ایک چیز محفوظ ہے 150 سال سے، 150-200 سال سے ایک چیز موجود ہے. سال بھر میں کبھی خاص موقع پر اس کا دیدار کرایا جاتا ہے، زیارت کرائی جاتی ہے. یہ میں صفائی نہیں دے رہا، کئی لوگ کہتے ہوں گے جی دیوبندیوں کی صفائی دیتا ہے، بلکہ میں اپنا عقیدہ اور اپنے بزرگوں کا پروگرام بتاتا ہوں کہ ایسے تھے لوگ. دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں ایک رومال ہے. وہ رومال وہ ہے جس رومال میں تقریباً 200 برس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ پہنا ہوا جبہ مبارک لپٹا رہا. یعنی یہ رومال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ نہیں. آپ ان کے ہاتھ نے، آپ کے چہرے انور نے یا آپ کے بدن مبارک کے کسی حصے نے اس رومال کو استعمال نہیں کیا، اور نہ کوئی غلط بیانی ہوئی، بلکہ یہ ثابت ہے کہ اس رومال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک جو تھا وہ 200 برس تک لپٹا رہا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس رومال کو سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے، اور اس رومال کی سارے اللہ والے زیارت کرتے ہیں کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو لگا ہے، خود آپ کے جسم کو بھی نہیں، آپ کے کپڑے کو لگا ہے. جو لوگ حضور کے کپڑے کو لگے ہوئے کپڑے کی بھی عزت کرتے ہو، ان کے اندر حضور کی محبت کتنی ہوگی؟ وہ سونے کی ڈبیا میں موجود ہے، اور کبھی کبھی اس کا خاص موقع پر اہتمام کے ساتھ اس کی زیارت کرائی جاتی ہے. نام پتہ بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے. یہاں پاکستان میں ایک جگہ ہے، وہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک کا ایک بال سونے کی ڈبیا کے اندر اور ڈبیا اور پھر اس میں بڑا کچھ عطر وغیرہ اس میں وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور ایک بال مبارک میں سے 2-3 شاخیں اور نکلی ہوئی ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ آپ کے نالین مبارک کی بھی عزت کرتے ہوں، ان کے خود اپنے دلوں میں کتنی محبت اور عظمت ہوگی. حدیث پاک کی ایک کتاب ہے جامع ترمذی، عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس کتاب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نقشہ موجود ہے. تمہارے دل میں تو کبھی یہ محبت بھی نہ اٹھی کہ کم سے کم ہم کبھی کتابوں میں حالات میں سنے تو صحیح، آپ کی شکل مبارک کس طرح کی تھی، رنگ مبارک کیسا تھا، انگلیاں مبارک کیسی تھی، چہرہ انور کیسا تھا. کتابوں میں سب کچھ موجود ہے. تم عادی بن گئے دوڑے سننے کے، غلط باتیں سننے کے، اصل بات رہی گئی. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جامع ترمذی کتاب جو ہے حدیث پاک کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل مبارک کا نقشہ ہے، آپ کی نالین مبارک کا نقشہ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کا نقشہ ہے. اب وہ ہے اس زمانے کی بالکل سادہ چپل ہے، پہاڑی قسم کی. تو میرے بزرگوں کا اور میرے اکابر کا، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آنکھوں سے وہ نقشہ دیکھ لے، توجہ کرنا، اور دل میں یہ خیال لائے ہیں یہ بھی کوئی جتی ہے، باٹا والے اتنی اچھی بناتے ہیں، سروس والوں کی اتنی چپلیں اچھی ہیں، فلانے ملک کی اتنی اچھی ہیں، امریکہ میں یوں بنتی ہیں، ہمارے یہاں کمپنیاں یوں بناتی ہے، یہ تو کوئی خاص چپل نہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جس کے دل میں اتنی سی بات آئی ایمان چلا گیا.
ایمان نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس ذات کی نالین مبارک کی عزت بھی فرض ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کس قدر عظمت ہے، کس قدر محبت ہے اور کس قدر تعلق ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان لوگوں کو۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں مدینے پاک سے مرید کھجوریں لا کے دے دیتے، تو آپ مریدین کو کھجوریں تقسیم فرماتے اور فرماتے گٹھلیاں مجھے واپس کر دو، کھجوریں کھا کر گٹھلیاں واپس دے دو۔ حضرت کیا کرتے؟ ان گٹھلیوں کو اکٹھا کر کے ہاون دستے میں کوٹ کر صفوف بنا کر رکھ لیتے، اور رمضان شریف میں جس پانی سے روزہ افطار کرتے وہ گٹھلیوں والا صفوف اس میں ملا کر پیتے کہ یہ میرے آقا کے شہر کی گٹھلیاں ہیں۔ کتنی بڑی عزت ہے۔ اس زمانے میں بجلیاں نہیں ہوتی تھی، چراغ جلتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ، جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ ہر ایک کو زیارت نصیب فرمائے۔ 24 گھنٹے فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں، صلات پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، چاروں طرف سے رحمت ہی رحمت برس رہی ہے۔ تو زیتون تیل جلتا تھا، کسی مرید نے حضرت کو لا کے وہ چراغ کا بچا ہوا تیل، ایک تو زیتون ویسے بکبکا ہوتا ہے، زیتون کا تیل کوئی ذائقے دار نہیں ہوتا، ویسے ہی بکبکا، اور پھر اس چراغ کا بچا ہوا جو جل چکا ہو اور بھی زیادہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو جب کسی نے لا کے دیا تو حضرت نے وہ بچا ہوا چراغ کا تیل کھڑے ہو کے پیا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے، یہ اس چراغ کا بچا ہوا تیل ہے جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جل رہا تھا۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے مدینے پاک سے رومال لا کے دیا، آپ اس کو چومنے لگے، آنکھوں سے لگانے لگے، تو کسی نے کہا حضرت کیا چوم رہے ہو، یہ تو اٹلی کا بنا ہوا رومال ہے، مدینے میں رومال تھوڑے ہی بنتے ہیں، یہ تو اٹلی کا فلاں ملک کا بنا ہوا، جرمن کا بنا ہوا رومال ہے، آپ چوم رہے ہیں اس کو، یہ مدینے میں تھوڑی فیکٹری کو رومالوں کی کارخانہ ہے۔ فرمایا نہیں ٹھیک ہے مجھے بھی پتا ہے، بنایا جرمن والوں نے ہے، بنا اٹلی میں ہے، لیکن یہ بات تو دیکھ میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ مدینے کی ہوا اس کو لگی ہے، مدینہ منورہ کی اس کو ہوا لگ گئی ہے، اس لیے میں محبت میں چوم رہا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں کے دلوں میں پیار ہوتا ہے تو پیار کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں، محبت کبھی نہیں چھپی رہا کرتی۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدینے پاک پہنچے کئی میل ادھر کو جوتا اتار دیا، رات کا وقت تھا، پیر زخمی ہو رہے ہیں، سواری خالی چل رہی ہے، کسی نے عرض کیا حضرت سواری پہ سوار ہو جاؤ، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں۔ فرمایا مدینہ میرے آقا کا شہر ہے، سواری پہ چڑھ کر داخل ہوتے ہوئے مدینے پاک میں شرم آتی ہے، مدینے جیسے شہر میں سواری پہ چڑھ کر داخل ہوں۔ چنانچہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے جوتا نہیں استعمال کیا، جوتا نہیں پہنا مدینے پاک میں رہتے ہوئے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت پتھریلا علاقہ ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ فرمایا بھائی ڈر لگتا ہے کہیں میرا جوتے والا پیر اس جگہ پر نہ پڑ جائے جہاں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک لگا۔ اتنی عظمت، اتنا پیار، اتنا ادب۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر مدینے پاک میں گزاری، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 3 میل کے اندر اندر امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا، مدینہ شہر میں امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا۔ فرماتے تھے میرے آقا کا شہر ہے، مجھے شرم آتی ہے، اس کا نام عظمت ہے، اس کا نام محبت ہے۔ 2 غزلیں گا لینا یا 2-4 شعر پڑھ لینا اور نہ نماز پڑھنا، نہ روزے رکھنا، نہ قرآن کی تلاوت کرنا، نہ درود شریف کا ورد کرنا اور نہ صحابہ کرام کا ذکر خیر کرنا، یہ محبت کا معیار تمہیں بتایا کس نے ہے؟ تمہیں شکلوں سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا یا نہیں کرنے والا؟ کیسے محبت کا معیار اپنا سکتے ہیں وہ لوگ، چرس پینے والے، فیم کھانے والے، بھنگ پینے والے، کتوں سے ہر وقت کھیلنے والے، وہ کبھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہو ہی نہیں سکتے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ صحابہ صفہ کے چبوترے تک جاتے ہیں، سلام کے لیے جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے چبوترے کے قریب سے رو کر واپس آ جاتے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آگے کیوں نہیں تشریف لے جاتے؟ فرمایا بھائی گھبراہٹ ہوتی ہے، شہنشاہ کا دربار ہے،
शहंशाह कायनात का दरबार है, मुझे डर लगता है आगे जाते हुए, शर्म आती है। कई दिनों के बाद माजा शरीफ तक गए, जालियों के करीब तक गए और वहां जाकर के सलाम अर्ज किया तो मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हंसते हुए वापस तशरीफ लाए। किसी ने पूछ लिया, अल्लाह वाले कई दिनों से तो देखा रोते हुए वापस आया करते थे, आज मुस्कुराते हुए आए हो? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, काम बन गया, काम बन गया। उस किसी ने पूछ लिया, क्या काम बन गया? फरमाने लगे, तुम्हें क्या मालूम है, मेरे आका का मुझ पे इतना करम था, मेरे आका का मुझ पे इतना करम था, भर दिया मेरा दामन फैलाने से पहले, मेरे आका का मुझ पे इतना करम था, नशा रंग लाया पिलाने से पहले, और भर दिया मेरा दामन फैलाने से पहले, मुझे काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिला दिया, इल्म हदीस पिला दिया। अजब अंदाज के लोग हैं, इश्क इन जैसा। बाहर तशरीफ लाए, नातिया कलाम तो देखो, इश्क के बगैर ऐसा कौन कह सकता है। यूं फरमाते हैं, जीऊं तो सगाने, जीऊं तो सगाने हरम के साथ फिरूं, और मेरे मौला बकाया जिंदगी अगर मेरी है, मेरा मदीने के कुत्तों में शुमार कर दे, मैं बड़ा राजी। जीऊं तो सगाने हरम के साथ फिरूं, और मरूं तो खाए मुझको मदीना के मुर्गो मार, मैं मदीने में मर जाऊं, मदीने के परिंदे मुझे खा जाए, मैं बड़ा राजी। कि किसी पहाड़ की गार में, किसी पहाड़ की गार में एक अल्लाह वाला रहता था और अल्लाह अल्लाह करता था हर वक्त। अल्लाह की तरफ से खाना आ जाता था और वो खा लिया करता था। तो खुदा इम्तिहान भी करता है, आजमाइश भी करता है। दुआ किया करो अल्लाह हमारी आजमाइश ना फरमाए। हम लोग आजमाइश के काबिल कहां हैं। तो अल्लाह पाक ने जब उस अल्लाह वाले की आजमाइश फरमाई तो 3 दिन तक खाना ना आया, 3 रोज तक खाना नहीं आया। जब नहीं आया तो भूख ने सताया, और जब भूख ने सताया तो परेशानी हुई, और जब परेशानी हुई तो दिल में ख्याल आया कि अब मेरे लिए सवाल करना जायज हो गया, अब तो मैं बिल्कुल भूख ने तंग कर दिया मुझे। तो पहाड़ से नीचे उतरे और जाकर के एक मकान पे सवाल कर दिया, और सवाल ये किया कि अल्लाह नाम पे मुझे खाना चाहिए। उन घर वालों ने 3 रोटियां दे दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। आज हम आपके पास लेकर आए हैं कारी हनीफ साहब का बयान। उन घर वालों ने 3 रोटियां दे दी और ये अल्लाह का वली लेके चल दिया। तो जिस घर से 3 रोटियां मिली थी उनके यहां एक कुत्ता भी था, वो इस वली के पीछे पीछे लग गया और भौंकार करीब था कि काट खाए फाड़ खाए। अल्लाह के वली ने सोचा कि ये तो बड़ा जालिम कुत्ता पीछे लग गया, एक रोटी इसको फेंक दूं, 2 मुझे काफी हो जाएंगी, ये अपना उसकी हिलने लग जाएगा, मशगूल हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। ये किताब की बात है, हदीस की नहीं। तो नफातुल यमन किताब में वाकया यूं लिखा कि कुत्ता एक रोटी खा के फिर भाग के उस वली को मिल गया और बहुत भौंकार काटने के करीब हुआ। तो फिर अल्लाह के वली ने सोचा कि यार एक ही रोटी काफी हो जाएगी, ये तो फिर जालिम पीछे हो गया। उसने दूसरी रोटी भी उसको फेंक दी। अल्लाह की शान, कुत्ता दूसरी रोटी खा करके फिर वली के पीछे पीछे। उसने सोचा ऐसी रोटियों से तो यूं ही भले, वो तीसरी भी फेंक दी। कुत्ते ने तीसरी भी खा ली और जब तीसरी रोटी खा के कुत्ता भौंका, अब वली खड़ा होकर गुस्से में आ गया और कहने लगा, ओ कुत्ते तुझे शर्म नहीं आती? अरबी का लफ्ज है मादीमुल हया, और बेगैरत कमीने, तेरे मालिक ने 3 रोटियां दी थी, जिस दरवाजे पे तू रहता तीनों खा ली, फिर भी भौंकता है। 3 रोटियां मैंने तुझे दे दी, फिर भी भौंक रहा है। तो यूं लिखा उस किताब में कि अल्लाह पाक ने कुत्ते को भी जुबान दी और वो ये कहने लगा कि वली साहब जरा ठहरो, खुद फैसला करो, तुम बेगैरत हो या मैं बेगैरत हूं। फैसला जनाब
کریں, میں کتا ہوں, آپ ولی ہیں, جنت کے کھانے کھائے, ارے 3 دن نہ ملا تو آدمی کے دروازے پہ آ کے ماتھا گھسایا, جھولی پھیلائی, بھیک مانگی, مجھ سے قسم لے لو میں کتا ہوں, کئی مرتبہ 8 دن ٹکڑا نہیں ملتا, قسم لے لو اس دروازے کے سوا کبھی کسی دوسرے دروازے پہ نہیں گیا میں. تجربہ کر لو, 3 دن کتے کو ٹکڑا ڈالو, چوتھے دن دم ہلا کر تمہارے پاؤں میں لٹے گا. ساری عمر گزر گئی اس مالک کا دیا ہوا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے, آج بھی تجھے اس مالک کا دروازہ سمجھ نہیں آیا. پانی وہ پلاتا, والذی ہوا یطعمنی ویسقین, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کتنا کھلاتا ہے, کتنے اعلیٰ درجے کے کھانے کھلاتا ہے, طرح طرح کے کھانے کھلاتا ہے. پالا اس نے, سنبھالا اس نے, زندگی اس نے دی, اولاد اس نے دی, خوبصورت بیوی اس نے دی, گھر آباد اس نے کیا. تھوڑی سی پریشانی آ گئی, اب جا کے قبر کے سامنے جھکا کھڑا ہے, اس مالک سے میرا کام نہیں چلا, او 4 گز زمین میں پڑنے والے, تو میری حاجت روائی کر دے. کون سے ولی نے یہ تعلیم دی, کون سے ولی نے یہ ترغیب دی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کا پیر ہے. اتنے اللہ والے لوگ تھے, اتنے اللہ والے لوگ تھے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت دلی شہر میں آ گیا. نہ دولت تھی, نہ کوٹھی تھی, نہ بنگلہ تھا, فقیری. ہائے ہائے, عجیب بادشاہت ہوتی ہے ان لوگوں کی. بادشاہ ان کے دروازوں پہ آیا کرتے تھے. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں. محمود غزنوی کا زمانہ ہے. محمود غزنوی مرحوم بادشاہ نیک آدمی تھا. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور حضرت نے یوں پوچھ لیا, فرمایا محمود 2-4 دن پہلے بھی تو سنا تھا کہ تم ادھر آئے ہو, مجھ سے مل کے نہیں گئے؟ تو کہنے لگا حضرت سرکاری دورے پہ آیا تھا, سرکاری دورے کی لپیٹ میں اللہ والے کی زیارت کو بے ادبی سمجھتا ہوں. اللہ والے کی زیارت کرنے آؤں, کام کوئی اور لے کر آؤں اور اللہ والے کی زیارت کروں؟ میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے. جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا, اللہ غنی جنگ احد ہے, امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی گئی, آپ کی حالت بھی زخمی ہے, آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا, آپ کے چہرے میں خود جو سر پہ اوڑھ رکھا تھا اس کے حلقے کڑیاں چہرے انور کے اندر چلی گئی, نکلتی نہیں, نکالنا چاہتے ہیں, نکلتی نہیں, نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں میں پکڑ کر وہ حلقہ زنجیر والا پھینک لیا. اللہ غنی, ادھر خون کا پھوارا چھوٹا, خون کا پھوارا چھوٹا. اللہ, عرش الہی سے آواز آئی, جبریل. پر جھپکنے کے برابر جبریل ساری دنیا کا نظام طے کر سکتا ہے. توجہ, اللہ نے آواز دی, جبریل. عرض کیا حضور. فرمایا یاد رکھ, اگر میرے محبوب کا خون زمین پہ گر گیا تو پھر تو جبریل کا آئے گا. سدرۃ المنتہا سے سکنڈ تو بڑی چیز ہوتی ہے, پل جھپکنے سے پہلے جبریل نے آ کر اس خون کو سنبھالا ہے.
इतनी अजमत है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ और हर पैगंबर की। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वक़्त के बादशाह ने मंजनीक में बिठाकर यूं आग में फेंक दिया, उस मिंजनीक में से पंगूड़े में से खलील निकल चुका। आवाज आई जिब्रील, जवाब मिला हुजूर कि मेरा खलील को क्या हुआ। हजरत जिब्रील को हुक्म हुआ, याद रख अगर खलील का एक बाल भी जल गया तो तू जिब्रील किस काम का। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ने पहले पहुंचकर आग पे पर बिछा दिए। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंका। अब बताओ कुआं कोई 100-200 गज या 100-200 मील तो लंबा नहीं होता। मैं खालिक की बेनियाजी तुम्हें बता रहा हूं और अपने पैगंबरों की किस तरह हिफाजत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। भाइयों ने कुएं में धक्का दिया, जिब्रील जी ये क्या हुआ। तो मेरा नबी आया, मेरे नबी के कुएं में जाने से पहले तख्त बिछा दे। जिब्रील ने पर बिछाकर तख्त बना दिया। वो तो यूं बजाता है, वो तो यूं संभालता है। अबू बैदा बिन जर्रा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर में से वो जो जंजीर कड़ी खींची, अल्लाह अल्लाह, अबू बैदा के 2 दांत नीचे के, 2 ऊपर के, 4 दांत निकल गए। आज हमारे दांतों को कीड़े खा जाते हैं, खोखरें बन जाती हैं, निकल जाते हैं। अबू बैदा तू कितना खुश नसीब जवान है, तेरे 4 दांत तो निकल गए पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को तूने दूर किया। यानी आका की खिदमत करते हुए अबू बैदा के दांत निकल गए। उधर अपनी तकलीफ है, इधर पता चला काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे चाचा का हाल ठीक नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा सदमा पहुंचा, बड़ा रंज पहुंचा। एक बात करता हूं, तवज्जो करके लिख के ले जाओ, काम आएगी। बेटियों को बताओ, बहनों को बताओ। सरकार की नजर पड़ी, सरकार की नजर पड़ी। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की बुआ, हुजूर की फूफी, हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मा, अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन दौड़ी दौड़ी आती है। पता चला ना मदीने में कि भाई का हाल ठीक नहीं, शहीद कर दिया गया। औरत जात दौड़ी दौड़ी आई। हुजूर ने फरमाया, जुबैर कौन औरत है, जाके रोको, लाश का हाल ठीक नहीं, कपड़े फाड़ेगी, जजा फजा करेगी। मैंने सुना है लाश का हाल ठीक नहीं है। हजरत जुबैर ने आके रोका, करीब आकर पहचान लिया, हजरत जुबैर की अम्मा थी। उन्होंने कहा अम्मा इजाजत नहीं, आगे ना जाओ। हजरत सफिया अरब की तकड़ी माई, मारा गुस्सा जुबैर को, ओ परे फेंक दिया। कहने लगे हाथ एक तरफ, मैं अपने भाई को देखने ना जाऊं। जुबैर को तो मुक्का मार के परे फेंक दिया। और लोगों तवज्जो करो, गुलाम आप भी बनते हैं, गुलाम मैं भी बनता हूं। खुदा की कसम टाइम पे गुलामी का पता चलता है। फिर जुबैर कहने लगा अम्मा हुजूर ने मना फरमाया, आगे ना जा, हुजूर ने मना फरमाया। ऐसे ही दिलचस्प और मज़ीद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल सब्र के सफ़र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दीन का काम करना भी सदका जारिया है।